حرام رزق کا آج اتنا دورہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے اب احتیاط کرنا بھی چھوڑ دیا. یہ جو زبان کا چسکا ہے نا، آج مسلمانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھیں آپ کون کیا کھا رہا ہے. یہ زبان کی شہوت تمہیں آزاد اتنا کر گئی ہے کہ تم ہر چیز کھانے پر تیار ہو گئے. پہلے کے دور میں لوگ بچتے تھے، نان ویج کھانا ہے، گوشت کھانا ہے تو کتنی تحقیقیں ہوتی تھی کہ کہاں سے آیا، کس کا ہے، کون دیا ہے. آج کچھ بھی نہیں. ہمارے بچوں کے سامنے تو مسئلے بھی نہیں رہ گئے. جو فاسٹ فوڈ کے ایسے عادی ہو گئے، ان کو راستہ چلتے ہوئے جو بھی شاورما ملا، پیزا ملا، برگر ملا، لے کے اس کو کھانا ہی ہے. تمہیں پتا ہے، میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مردہ مرغیوں کو بیچتے ہیں. مری ہوئی مرغیاں 10 روپے کلو میں لا کر کے اس کا وہ بنا کر کے بیچتے بھی ہیں کئی ایسے لوگ. اگر دوسری قوموں کے ہاں ذبیحہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ جو کھائیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے لیے رزق کا بہت فرق پڑتا ہے. حرام رزق کا ایک لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو میرے عزیزوں کئی دنوں تک اس کی کوئی عبادت آسمانوں تک نہیں جاتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو اتنا روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ لمبے کر کر کے. اس پر آپ کو ترس آ گیا. آپ کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ مولا اس کی دعائیں پہلے قبول کر لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ وہ مانگتے مانگتے مر جائے، ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے آسمانوں تک بھی لائے، تب بھی میں اس کی دعا نہیں قبول کروں گا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ ایسا کیا گناہ کیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، اس کے جسم پر حرام لباس ہے. جب تک یہ ہوگا اس کا رونا گڑ گڑانا میں نہیں دیکھوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا ہے؟ یہ چیز کے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائیاں عام ہو گئیں، بدکاریاں پھیل گئیں، لوگ آج تمیز بھول گئے. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا، ڈر ہی نہیں رہ گیا. رزق کا بہت بڑا اثر ہے میرے عزیزوں. سب سے پہلے اس پر کنٹرول کرو، اپنے کھانے پینے پر حلال کی طرف توجہ کرو، ورنہ یہ حرام چیز کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ حرام لقمہ بھرتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. وہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں بھری جائے گی. لوگ آج بزنس میں بھی تجارت میں بھی یہ دیکھنا بھی چھوڑ دیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. لو دبا لو، ساری چیزیں دبا کر رکھو. کس کا مال کتنا ہڑپ لیا، کس کا حق دبا کر کے رکھ لیے، سب حرام ہے. رزق حرام کے ذریعے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذبیحہ دیکھ رہے ہیں، مسلمان نے ذبح کیا ہے وہی گوشت آنا چاہیے. ارے کسی کا دبا کر کے ایک درہم بھی رکھا ہے وہ حرام ہے. دھوکہ دے کر کے کمائی ہوئی چیزیں حرام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بڑے تاجر تھے. ایک بار ان کی کپڑے کی دکان میں ایک تھان میں عیب والا کپڑا آیا تھا، تھوڑا سا کچھ داغ تھا. خادم سے بتایا تھا کہ بیچنا تو یہ گراہک کو بتا کر کے بیچنا کہ اس میں عیب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، بہت بڑے تاجر تھے. شام کو ان کا خادم آیا. اس دن جانتے ہو تقریباً 4 لاکھ درہم کی تجارت ہوئی تھی. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا وہ عیب والا جو کپڑا تھا وہ تھان بک گیا؟ اس خادم نے کہا بک گیا، وہ تو صبح ہی بک گیا. کہا بتایا تھا؟ کہا ارے میں بھول گیا تھا. امام اعظم نے کہا کہ یہ 4 لاکھ پورے کے پورے بانٹ دو، اس میں کا 1 روپیہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. میرے عزیزوں یہ ائمہ اعظام تھے جنہوں نے شک والی چیز کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیا. شک والی چیز بھی. میں پڑھ رہا تھا اس سے قبل ایک بات، شاید آپ کے سامنے میں نے اس کو شیئر کیا ہے، بیان کیا ہے. بغداد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء کو پڑھایا کرتے تھے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، بچے باہر کھیل رہے تھے، بچوں کی گیند اڑ کر کے یہ علماء کی محفل میں آ کر گر گئی. سب بچے ڈر گئے.
ظاہر سی بات ہے بچوں میں جو ادب اور تمیز ہوتی ہے نا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بڑوں کی مجلس میں جانے سے بچے ڈر گئے. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، کون گیند لے کر کے آئے گا؟ ایک بچہ اس میں کہتا ہے کہ میں لے کر کے آ جاتا ہوں. وہ بغیر خوف کیے ڈرے ہوئے سارے علماء کی گردنوں پر پھلانتے ہوئے ادھر ادھر پیر رکھتے ہوئے مجلس میں آیا اور بڑی بے حرمتی سے وہ گیند لے کر کے چلا گیا. وہ جو علماء کی مجلس تھی وہ چھوٹے عام لوگ نہیں تھے، وہ اولیاء وقت تھے. انہوں نے دیکھا اس بچے کو غور سے. وہ بچہ کوئی اور نہیں، جو استاد پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کا ہی بیٹا تھا. جو سب سے بڑے عالم دین تھے ان کا بیٹا تھا. سب کی گردنیں جھک گئیں کہ اس بڑے گھر کا بچہ ایسی کیسی حرکت کر سکتا ہے. وہ جو بزرگ تھے وہ سر جھکا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا قصور نہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی اور ہم گھر آئے تو ہم 3 دن سے فاقہ میں تھے. گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی. میں اور میری بیوی فاقہ کر رہے تھے. تیسرے دن ہمارے پڑوس سے ایک بھنے ہوئے گوشت کی تھالی آئی، بہت عمدہ غذا ہمارے پاس تحفے میں آئی. بھوک اتنی لگی تھی کہ ہم نے پوچھا بھی نہیں وہ کہاں سے آیا، کیا کھا لیا. پیٹ بھر کر ہم دونوں نے کھا لیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ملاقات کی. اس رات اس کا حمل ٹھہرا اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا. اور وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مشکوک کھانا تھا، یہ بھی نہیں پکا کہ حرام تھا، شک تھا. پتہ نہیں حلال ہے بھی کہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں تھا، کھا لیا. اور مجھے لگتا ہے اس کھانے کا، اس رزق کا اثر ہے کہ بچہ میرا بے ادب پیدا ہوا ہے. نسلوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. وہ اولاد جو آج بہن اور ماں میں فرق نہیں محسوس کر پا رہی ہے، تو آپ سوچو کہ کہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. یہ بچے حلال طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے. جو حلال نسل ہوتی ہے اس کے اندر ادب و تمیز لحاظ ہوا کرتا ہے. بچوں کو پہلے ایسی پرکھا جاتا تھا. خاندان کون سا ہے یہ بھی بچوں کے اخلاق و آداب سے سمجھ میں آتا تھا. بچوں کے بولنے کے انداز سے سمجھ میں آتا تھا کہ خاندانی ہے یا نہیں ہے. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے کے سارے ویسے ہی ہیں. بات کرو تو گالی کے لہجے سے بات کرو. چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو سنا ہے کہ ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. یہ کہاں سے ان کے اندر یہ چیزیں آئیں؟ ماں باپ سے میں کہتا ہوں آپ بھی اپنے رزق کا تھوڑا احتساب کرو، جائزہ لو کہ حلال طریقے سے کھا کر بچے پیدا کیے یا پھر اسی طرح حرام رزق پر. اور اگر حرام رزق سے ہی یہ نسل آئی ہے تو ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں جہاں سے ان برائیوں کی شروعات ہو رہی ہے وہاں جا کر کے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. بگڑے ہوئے ماحول کو ہم نصیحتوں سے سنبھال تو سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جہاں سے لیکیج ہے وہاں تو روکنے کی ضرورت ہے. کہاں سے یہ لیکیج ہے، کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں؟ رزق سب سے پہلے. جسم کے اندر بے حیائی پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز اس کا رزق ہے. زبان جو لذتوں کی شکار ہے یہ شہوت ہے، کبھی اس کو آپ سیراب نہیں کر سکتے. زبان جب کسی کی آزاد ہو جائے کھانے پینے میں تو سمجھ لو کہ اس کا شرمگاہ پر بھی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اس کی اپنے شرمگاہ پر بھی اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی. سب سے پہلے اپنے رزق پر کنٹرول رکھو. یہاں سے سارے معاملات بگڑتے ہیں.